کو نبی کے اخلاق کا میسج دینا، یہ وقت کا سب سے بڑا پیغام ہے، یہ وقت کا سب سے اہم پیغام ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، ربیع النور شریف کے روز نکلے تو زیادہ جھنڈیاں ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دو جھنڈیاں چار کافی ہیں۔ آپ ہاتھ میں ایک تختی لے، نبی کی 63 سالہ زندگی میں بہت پیغام ہے، اب سارا پیغام نہیں بلکہ آپ اہم پیغام، آپ ایک تختی لے، کارڈ بورڈ، اور اس پہ بہت سنہرے خط میں، ہندی میں، انگلش میں، جو لوگ پڑھ سکے اسے لکھیں، اور جب جلوس میں چلے تو کارڈ بورڈ خاموشی کے ساتھ ہاتھ میں لے کر چلے۔ آپ نے لکھ لیا بیٹی خدا کی رحمت ہے، آپ نے کارڈ بورڈ پر لکھ لیا شراب پینا حرام ہے، صاحب کہ نبی نے فرمایا شراب پینا حرام ہے۔ آپ صاحب کارڈ بورڈ پہ اپنے بچے کو لکھ کر دیے بیٹا اسے گرنے نہ دینا، نبی نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے کارڈ بورڈ بنایا، لکھا، نبی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ لکھے تجارت میرے نبی کی سنت ہے، آپ لکھے اسلام میں نبی نے فرمایا رشوت مانگنا حرام ہے۔ اب صاحب اب آپ نے ہماری قوم کی بیٹی ہے، آج صاحب بہت کچھ استعمال ہوتا ہے نا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کا پیج ہے، لکھے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا جس دن آپ نے یہ پیغام لے کر جلوس میں نکل پڑیں گے، نعرے تو کم لگیں گے مگر آپ کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعہ، پرنٹ میڈیا کے ذریعہ، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعہ خود اپنی قوم تک بھی پہنچے گا اور ہمارے برادران وطن تک بھی پہنچے گا۔ زمانہ کہے گا ٹیلیویژن پھیلانے والے کو محمد الرسول اللہ نہیں کہتے، ٹیلیویژن پھیلانے والے کو محمد الرسول اللہ نہیں کہتے، بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بچھانے والے کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، شراب کی حرمت کا اعلان کرنے والے کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، زنا کی حرمت کو اعلان کرنے والے کا آمنہ کا لال کہتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان محبت کا پیغام عام کرنے والے کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کریں گے، اور بولیے کتنے نوجوان کریں گے؟ کریں گے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پیج بھی ہے، آپ کا فیس بک ہے، کیا میسج کرتے ہیں آپ، لیکن ربیع النور شریف کی روز صاحب ایک ایک پیغام اتنا عام کیجئے کہ سوشل میڈیا پہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہی نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس برائیوں کے لیے بہت وقت ہے مگر کچھ وقت اچھائیوں کے لیے بھی نکالیے اچھائیوں کے لیے۔ آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے اتنے دن سے آپ مسلمان ہیں، آپ نے کبھی اپنی بیوی کو اسلام سکھلایا؟ آپ اتنے دن سے مسلمان ہیں، آپ کا بیٹا 35 سال کا جوان ہو گیا، آپ ایمانداری سے بولیے کبھی آپ کو توفیق ہوئی کہ اپنے اس بیٹے کو زندگی میں کبھی بیٹھا کر اسلام سکھائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود کبھی اسلام نہیں سیکھا۔ آج ہماری بیٹیاں سمجھتی ہیں کہ یہ نقاب ہمارے اوپر بوجھ ہے، آج ہماری بیٹیاں سمجھتی ہیں اسلام کا قانون اور طریقہ ہماری زندگی کے لیے صاحب بوجھ ہے یا ہم زندگی میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا یاد رکھیے نبی نہ ہوتے تو آج آپ کا وجود نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو آج سماج میں عورتوں کا وجود نہیں ہوتا۔ آج اسلام مخالف ذہن صاحب طرح طرح کی سازشوں کے شکار اس قوم کے نوجوانوں کو کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف پولیس بنائی جاتی ہے، ہمارے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں، ہمارے خلاف سینکڑوں سوشل میڈیا پہ سیریل بنائے جاتے ہیں، طلاق، حلالہ، یعنی جس سے لوگوں میں نفرت کا ماحول پیدا ہو، نکاح، نہ جانے کیا کیا بنایا جاتا ہے، پردہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی یقین نہیں تو تم کبھی حیا بھی بنا کر کے دکھلاؤ۔ آج ہم جس پرفتن دور میں جی رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا، لیکن پہلے سنیے بیٹیاں آج جو سماج میں ماؤں کو وقار اور جو عزت ملی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ آپ اس وقت کی بیٹیوں کے حالات پوچھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک نوجوان روتا ہوا آقا کی بارگاہ میں پہنچا، کہا یا رسول اللہ یا اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ کہا کیا بات ہے؟ بے شک اللہ خطاؤں کو معاف کرنے والا